میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سے ایک آیت پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک معیار بتایا ہے کہ ہمارے ہاں اکرم، افضل، اعلیٰ، بہتر، برتر، خیر، ان کا معیار کیا ہے؟ ایک معیار ہے جو دنیا دار بناتا ہے اور ایک معیار ہے جو پروردگار نے بتایا ہے۔ دنیا دار کا بنایا ہوا معیار، اس میں خامی بھی ہو سکتی ہے، کجی بھی ہو سکتی ہے، نقص بھی ہو سکتا ہے، عیب بھی ہو سکتا ہے، خرابی بھی ہو سکتی ہے، کمی بھی ہو سکتی ہے، کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، گمراہی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن پروردگار کے بنائے ہوئے معیار میں نہ کوئی نقص، نہ کوئی عیب، نہ کوئی خامی، نہ کوئی کجی، نہ کوئی کمی، نہ کوئی کوتاہی، نہ کوئی گمراہی، نہ کوئی ظلم، بلکہ قطعی معیار کی وہ ہے جو رب نے دیا۔ دنیا دار کا بنایا ہوا معیار وہ زنی ہو سکتا ہے، لیکن پروردگار کا بنایا ہوا معیار وہ زنی نہیں ہو سکتا، وہ قطعی ہوتا ہے۔ رب فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک ہمارے نزدیک اکرم یعنی عزت والا، جو اکرم ہوتا ہے وہی افضل ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، اکرم افضل ہوتا ہے، یعنی ہمارے نزدیک اکرم افضل وہ ہے جو ہے اتقاکم، جو تم میں سے متقی نہیں، مبالغے کے صیغے کے ساتھ فرمایا اتقا، فرمایا جو اتقا ہے وہ افضل ہے اور جو اتقا ہے وہ اکرم ہے۔ اب قرآن نے معیار دیا کہ جو اتقا ہوگا وہ افضل ہوگا، جو اتقا ہوگا وہ اعلیٰ ہوگا، جو اتقا ہوگا وہ اکرم ہوگا، جو اتقا ہوگا وہ بہتر ہوگا۔ تو قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن، تو نے معیار تو بتا دیا کہ اتقا افضل ہے، کیا تو اپنے بیان میں کسی کو مخاطب کر کے اتقا کا ٹائٹل دیتا بھی ہے؟ تو قرآن پکار کر کہتا ہے کہ امت محمدیہ میں رب ایک بندے کو مختص کر کے اس کو ٹائٹل دیتا ہوں کہ یہ متقی ہی نہیں، یہ اتقا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ فرمایا وہ صدیق اکبر ہے۔ رب فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، فرمایا اتقا وہ اکرم ہے، جو اکرم ہے وہ افضل ہے، اور میرا صدیق اتقا ہے۔ پتہ چلا رب فرماتا ہے اتقا افضل ہے، اور قرآن یہ قطعی الدلالہ نصوص سے یہ بتاتا ہے کہ صدیق اکبر کی افضلیت کا مسئلہ یہ زمین نہیں، یہ قطعی مسئلہ ہے، قرآن سے ثابت مسئلہ ہے، نصوص قطعیہ سے ثابت مسئلہ ہے۔ اس میں ظن کرنے والا وہ خود ظن میں بڑا ہوا ہے، اور یہ امت میں ایک نئی بیعت چھیڑنے والا وہ مردود وہ پچھلے دنوں یہ نیا ایک فتنہ ڈال کے وہ دنیا سے چلا گیا کہ جو کہتا ہے کہ یہ صدیق اکبر کی افضلیت کا مسئلہ یہ زمین ہے، یہ زمین نہیں ہے، یہ قطعی مسئلہ ہے، یہ حدیث متواتر سے بھی نہیں، حدیث صحیح سے بھی نہیں، قرآن کی آیت سے ثابت ہے، اور قرآن کی آیت سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ قطعی مسئلہ ہوتا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ ابو بکر صدیق کی افضلیت کا مسئلہ یہ ذمی مسئلہ ہے، یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں، یہ قطعی مسئلہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر کو رب تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ افضل ہے، کیونکہ رب کہتا ہے ہمارے نزدیک اتقا افضل ہوتا ہے، اور پھر خود رب کہتا ہے کہ اتقا سے مراد تو صدیق اکبر ہے۔ سبحان اللہ، ایک مسئلہ سمجھ آیا ہے کہ جڑا اتقا ہے وہ افضل ہے، اور اتقا کون ہے؟ صدیق اکبر ہے، اتقا صدیق اکبر ہے۔ دوسری بات، میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی نبوت کی سب سے پہلے تصدیق صدیق اکبر نے کروائی ہے۔ سبحان اللہ، کس نے؟ صدیق اکبر نے۔ یہ واقعہ میں نے متعدد جگہ پر سنایا ہے، لیکن اس میں اتنا کمال ہے، اتنی محبت ہے اور اتنی چاس ہے کہ یہ علماء اور عوام دونوں اس سے محظوظ ہوتے ہیں۔ اور مزے کی بات ہے کہ یہ قصہ کہانی بھی نہیں کہ میں سب کی آواز آئی تو بڑی کرنے پر آخر کی تو آواز میں صحیح۔ یہ واقعہ اسد الغابہ میں حضرت امام ابن اسیر نے نقل کیا، الخصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی نے نقل کیا،
کتاب الشفا میں ملا علی قاری نے نقل کیا، اور پھر انہی کتب سے دلائل النبوہ میں امام بہقی نے نقل کیا، اور پھر ان کتب کے ریفرنس سے حضرت شاہ عبد الحق دلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی غالباً مدارک میں یا جلد القلوب میں نقل کیا ہے یہ واقعہ۔ کچھ نے تفصیل سے، کچھ نے مختصر الفاظ کے یعنی اختلاف کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے۔ میں جو آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں یہ اسد الغابہ اور دلائل النبوہ یہ دونوں کتابوں سے جمع کر کے سنا رہا ہوں، اور یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا بیان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کا وقت قریب آیا تو میں یمن میں گیا ہوا تھا تجارت کے لیے۔ فرماتے ہیں وہاں ایک راہب کی خانقاہ تھی، زاویہ تھا۔ پرانے دور کے جو پرانی کتابوں کے عالم درویش لوگ ہوتے تھے، فقیر لوگ ہوتے تھے، ان کو راہب کہتے تھے۔ آج کل کے خیر نائی کافی سارے پیر صاحب، صاحبزادہ صاحب، کتب صاحب، ابدال صاحب، کلندر صاحب، خطبات العلماء ہے، کتب تفصیلات ہے، پتہ نہیں کہہ لگے انہیں کیا پوری بتانا ہے مطلب کیا۔ اس وقت جو ہوتے تھے درویش لوگ ہوتے تھے وہ ہوتے تھے، ان کو کہتے تھے راہب، اور وہ جہاں بیٹھتے تھے اس کو زاویہ کہتے تھے۔ اسی زاویہ کو بعد میں خانقاہ کہا جانے لگا۔ خانقاہ اصل میں لفظ ہے خانہ کعبہ، یعنی کعبے کا گھر۔ درویش لوگ جمع ہوتے تھے رات کو، عبادت ریاضت کرتے تھے تو نال کعبہ پینے سے۔ ایک کعبے میں دو خصوصیات ہیں، کعبہ قاطع النوم ہوتا ہے یعنی نیند اڑاتا ہے، اور قاطع الشہوات ہوتا ہے یعنی شہوت مارتا ہے۔ تو عبادت میں یہ دو چیزیں رکاوٹ ہوتی ہیں، تو وہ درویش لوگ اکٹھے ہو کے ذکر اذکار کرتے تھے نال کعبہ پینے سے، تو نہ نیندر بھی اٹھنی سی، شہوت بھی مرنی سی، ذکر عبادت کی لذت ہونی سی۔ تو وہ مشہور تھا خانہ کعبہ، پھر وہ وہاں سے خانقاہ مشہور ہو گیا، اصل بلا کے خانقاہ بنی جی۔ تو یہ اپنی خانقاہ میں تھا۔ 390 سال اس بابے کی عمر ہے۔ کتنی جی؟ 390 سال اس بابے کی عمر ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی زاویہ خانقاہ کے بعد ایک درخت کے نیچے بیٹھے آرام کرنے کے لیے سرائے کے قریب، تو اس نے اپنی گھر کی یا خانقاہ کی کھڑکی سے دیکھا حضرت ابوبکر صدیق کو، تو اس نے اپنے خادم کو بھیجا کہ وہ آدمی اس کو بلا کر لے آؤ اور اس کو میری طرف سے دعوت دو کہ کھانا وہ ہمارے ساتھ کھائے گا۔ اب وہ آدمی بڑا پریشان حیران ہو کر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کون ہو تم کوئی بڑے عجیب آدمی ہو، یہ میرا آقا اس کی 390 سال عمر ہے اور 100 سال سے زیادہ ہو گیا مجھے اس کی خدمت کرتے ہوئے۔ ان 100 سالوں میں آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کسی اجنبی کو اس نے اپنی خانقاہ کے قریب بھٹکنے دیا ہو۔ البتہ یہ ہے کہ یہ عرب کے آنے والے قافلوں میں سے بعض لوگوں کی خدمت بڑی کرتا ہے، لیکن وہ خدمت میرے ذریعے سے کرتا ہے۔ وہ کچھ لوگوں کے بارے میں معلوم کر کے تو پھر ان کی خدمت آری کرتا ہے، لیکن آج تک اس نے کسی اجنبی کو اپنی خانقاہ کے قریب نہیں بھٹکنے دیا۔ تو کون ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا پھر یہ اپنے آقا سے پوچھو جو ہم سے ملنے کا مشتاق ہے، کون ہے، ہم کون ہوتے ہیں یہ تو وہی بتائے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں جب میں گیا تو وہ 390 سال کا بوڑھا، اس کی یہ بھویں پڑوٹے وہ لٹک کر اس کی آنکھوں پر آئے ہوئے تھے، اور اس کی آنکھیں اتنی وسیع تھی کہ وہ پپوٹے اپنی آنکھوں کے ایسے اٹھا کے دیکھتا تھا آدمی کو، تو اس نے ایسے اپنی آنکھوں کو پپوٹے اٹھا کر دیکھا۔ جب بہت بڑھا بندہ ہوا ہے نا، آنکھاں بھاری ہوئی جانیاں، تو پھر ایسا کر کے کئی لوگ تکڑے، تو اس نے مجھے دیکھا، مجھے دیکھا تو پھر اس نے کے سامنے ایک بڑی سی کتاب پڑھی تھی، پھر اس نے کتاب کو دیکھا، تو کتاب کو دیکھنے کے بعد مجھے کہتا ہے آپ قریشی کیوں نام تھا، کیا تو قریش سے ہے؟ سوال کرنے کے دو انداز ہوتے ہیں، ایک یہ کہ بندے کو کچھ نہ پتا ہو اور وہ سوال کرتا ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بندے کی پتہ ہونا ہے لیکن وہ تصدیق یا تردید کرانا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ بچہ بیٹھا ہے،
جی میں اس کی جاننا ہی کوئی نہ ہو تو میں اپنا کون ہوں تو سب، لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ محبوب قادری صاحب کا بیٹا ہے، تو میں اگر آخر کہ وہ محبوب قادری کا پتر ہے، اس کا مطلب ہے کہ پہلے تو جاننا ہے، صرف میں تصدیق کرانا چاہنا ہے، تو جی نہ پتا ہوا تو میں اکثر کون ہے وہ نہیں کیا، یہی گل ہے۔ حضرت صدیق اکبر سے جب سوال کیا گیا تو وہ سوال بتاتا تھا کہ بابا ان کے بارے میں پہلے سے جانتا ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ کون ہو قبیلہ بتاؤ، کہتا ہے قریشی ہوں انتا، قریشی ہو، قریشی اصلی قریشی ایسے بیٹھے آج کل والے نہیں، آج کل جناب اور بھی قریشی بڑے بیٹھے، اصلی قریشی قریش ہے۔ آپ نے فرمایا قل تو نام، جی میں نے کہا کہ میں قریشی ہوں۔ پھر اس نے کہا اتیمی انتا، قریش کی شاخ بنو تیم سے ہو، جی بنو تیم سے۔ احرمی انتا، حرم کے رہنے والے ہو، جی حرم کے رہنے والے ہو۔ کچھ اور سوال کرنے کے بعد اس نے ایک عجیب سوال کیا، اس نے کہا ارفع ثوبک عن بطنک، اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اس پر میں نے اس پر سوال قائم کیا، میں نے اس سے کہا کہ تم مجھ سے سوال جواب کر رہا ہے اور آپ کے سوالوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ میرے بارے میں پہلے سے جانتے ہیں، لیکن میں جواب دیتا گیا، لیکن میں اپنے پیٹ سے کپڑا کیوں اٹھاؤں جب تک مجھے یہ نہ پتا چلے کہ تو مجھ سے یہ سوال کیوں کر رہا ہے۔ اب وہ بابا کہتا ہے کہ یہ میرے سامنے جو کتاب پڑھی ہے یہ کچی کتاب نہیں، یہ پکے آسمانی علم کی روشنی میں مرتب ہونے والی بڑی پکی کتاب ہے، اس میں نبیوں کا بڑا پکا علم موجود ہے، اس میں وحی کے ذریعے سے آنے والا بڑا پکا علم موجود ہے، اور اس وقت روئے زمین پر اس علم کا جاننے والا مجھ سے پکا بندہ ہی تمہیں نہیں ملے گا۔ پکے علم کی پکی کتاب ایک پکے بندے کے سامنے پڑھی ہے، اور اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے وہ آخری رسول، وہ آخری نبی جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں اور صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں، اس کی آمد کا وقت قریب ہے، اور تیری نشانیاں لکھی ہیں کہ تو وہ شخص ہے جو اس رسول کا سب سے پہلے کلمہ بھی پڑھے گا، تصدیق بھی کرے گا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، گلی گلی نگر نگر، اے مصطفیٰ کا ہم سفر، اے مصطفیٰ کا ہم سفر، تاجدار ختم نبوت، تیرے چہرے کا رنگ لکھا ہے، تیرے چہرے کی بناوٹ اس کتاب میں لکھی ہے، تیرے قد کاٹ کی کیفیت اس کتاب میں لکھی ہے، تیرے باپ دادے کا نام اس کتاب میں لکھا ہے، تیرے قوم قبیلے کا نام اس کتاب میں لکھا ہے، تیری برادری کنبے کا نام اس کتاب میں لکھا ہے، اور تیرے شہر پیشے کا نام اس کتاب میں لکھا ہے، تیرے جسم کے ایک ایک حصے کی نشانی اس کتاب میں لکھی ہے۔ اس نے کہا یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے، یہ کہتی ہے تیرے بارے میں کہتی ہے تو قریشی ہے، تیرے بارے میں کہتی ہے تو تیمی ہے، تیرے بارے میں کہتی ہے کہ تو حرم کا رہنے والا ہے، تیرے بارے میں کہتی ہے تیرے باپ کا نام ابو قحافہ ہے، تیرے بارے میں کہتی ہے تو مکے کا تاجر ہے، بتا یہ باتیں تجھ میں ہیں کہ نہیں؟ ابو بکر نے کہا 100% سچ بات ہے۔ اب بابا کہتا ہے سن پھر اس کتاب میں لکھا ہے الا فقصہ الجسر علامہ وفوق سرۃ شامہ، کہا میری کتاب میں تو جہاں تک لکھا ہے تیرے دائیں پٹ پر بھی ایک نشانی موجود ہے، تیری ٹھڈی کے اوپر تل کا نشان ہے۔ یارو مجھے یہ بتاؤ جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے کی اتنی نشانیاں پرانی کتابوں میں لکھی ہیں، اس نبی کی اپنی کتنی نشانیاں؟ اسی لیے میرے رب نے قرآن میں کہا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ہم نے جن لوگوں کو کتاب کا علم دیا ہے وہ اس رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، کیونکہ ایک ایک نشانی حضور کی لکھ دی گئی، حضور کے غلاموں کی لکھ دی گئی۔ تو وہ بابا کہنے لگا میں تیری ران کو نہیں دیکھ سکتا لیکن پیٹ کو تو دیکھ سکتا ہوں، تو کپڑا ہٹا، تیری ناک کے اونچے اوپر تل دیکھ کر میں آسمان سے نازل ہونے والے علم کو تیرے جسم پر دیکھنا چاہتا ہوں۔
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو آپ کی ناف کے بالکل اوپر دل تھا، دل کا نشان تھا. اب وہ کہنے لگا سن پکا علم بتا رہا ہوں، تو آخری نبی کا پہلا امتی ہے، تو آخری نبی کا پہلا غلام ہے، تو آخری نبی کا پہلا کلمہ پڑھنے والا ہے، تو آخری حجت کا پہلا مصدق ہے، تو آخری نبی کا پہلا خلیفہ ہے. میری کتاب کہتی ہے اس نبی کی آمد کا وقت قریب ہے، تو یمن میں تجارت چھوڑ، تو واپس جا، کوئی تیرا انتظار کر رہا ہے. اب حضرت صدیق پاک کے لیے یہ بڑی نئی بات تھی. آپ نے کچھ مزید باپو سے ملے، شیوخ سے ملے، یمن میں راہبوں سے ملے اور ان سے دریافت کرنے لگے ان سوالوں کی روشنی میں جو اس بابے نے کیے تھے. واپسی پر جاتے ہوئے پھر اس بابے سے ملے اور اس کو کہنے لگے میں جا رہا ہوں، اور اگر تیری بات سچ ہے تو میں اس رسول سے ملوں گا، اس کا کلمہ بھی پڑھوں گا، کوئی پیغام ہے تو اس نبی کے نام دے دے، میں وہ پیغام لے کے جاؤں گا. لو جی اس 400 سال کا بابا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اس حبیب سے کہنا، اس محبوب سے کہنا، اس معشوق سے کہنا، اس مطلوب سے کہنا، اس مقصود سے کہنا، اس پیارے سے کہنا، اس راج دلارے سے کہنا، انگلیوں سے چشمے جاری کرنے والے نبی سے کہنا، چلتے پھرتے کافر کو نگاہ مار کر مومن بنانے والے نبی سے کہنا، اپنا دستے کرم رکھ کر مردوں کو زندہ کرنے والے نبی سے کہنا، پتھروں کو کلمہ پڑھانے والے رسول سے کہنا، چاند کے سینہ چاک کرنے والے نبی سے کہنا، ڈوبے سورج کو واپس اگانے والے نبی سے کہنا، سوکھے درختوں کو واپس اگانے والے نبی سے کہنا، اشارہ کر کے درختوں کو بلانے والے نبی سے کہنا، عرش کی خبریں دینے والے رسول سے کہنا، میٹھے کنویں کھاری کنویں میٹھے کرنے والے نبی سے کہنا، دستے کرم لگا کر کمزور جاتیوں کو توانا کرنے والے نبی سے کہنا، او محبوب، او حبیب، او پیارے، 400 سال ہو گئے تیرے انتظار میں یہاں تکیہ لگا کے بیٹھا ہوں، 400 سال ہو گئے تیرے انتظار میں اس بیابان اور اس جنگل میں ڈیرا لگا کے بیٹھا ہوں کہ کہیں تو وہ تاجر کے روپ میں آئے گا. سنا ہے کہ وہ مکے کا تاجر ہوگا، شام اور یمن کے رستے میں آتا ہوگا، یہ یمن کا رستہ ہے. تیرے انتظار کرتے کرتے 400 سال گزر گئے. اے اللہ کے حبیب، ان 400 سالوں میں مکے سے آنے والے، مکے کی گلی سے آنے والے ہر ایک میں نے تیری خوشبو کو تلاش کیا ہے. ہر ایک کے تاجر، ہر ایک تاجر کے چہرے میں نے تیرا نام تلاش کیا ہے. ہر ایک تاجر کی میں نے خدمت کی ہے. میں نے قریشیوں کے کافروں کے اونٹوں کو پانی پلایا، میں نے ہاشمیوں کے اونٹوں کو گھاسیں ڈالی، اس لیے کہ کبھی تو وہ ہوگا اس قافلے میں جو ہاشمیوں کا سردار ہوگا، جو قریشیوں کا سردار ہوگا. اور کملی والے محبوبہ، انتظار کرتے کرتے جب تیری آمد کا وقت قریب آیا تو میری زندگی کے سورج کے غروب ہونے کا وقت قریب آ گیا. اب آپ آنے والے ہیں اور میں جانے والا ہوں. میری اب عمر اتنی ہوگی کہ ڈاچیوں، گھوڑے اور کھچر پر سفر کر کے میں مکے پہنچ نہیں سکتا. آپ کے یہاں آنے کی کوئی امید کوئی نہیں. رب نے مجھے پر نہیں دیے کہ میں اڑ کر تیری بارگاہ میں پہنچوں. سونیا، انتظار کرتے کرتے 300 صدیاں بیت گئی ہیں اور کچھ نہیں کر سکتا. تیرے فراق میں کچھ نعتیں لکھی ہیں، تیرے غلام کے ہاتھ بھیج رہا. میرے محبوب کو یہ پیغام دے رہے ہیں. کھولی کھولو دروازہ مڑیو، دروازہ کھولی کھولو، بند کر کھولو. دوشی بولو صلی اللہ علیہ وسلم. دروازہ کھولی کھولو. کہا میں نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار صداقت، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر. ہمیں یاد ہے کہ میں کتنا تک پہنچا سکتا؟ کوئی یاد ہے میں کتنا کوئی تک جائے بات اکھیاں ختم دے نات میں
शाबाश, बस है, सुनने रहो। नात बेटी हाँ ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, सवारी को भगाया, आए। अब अपने दिल में ये ख्याल करते हैं कि अगर उस बाबे की सच है तो मक्के में एक ही है जो नबूवत का दावा कर सकता है, और वो मेरा महबूब है। मोहम्मद करीम के अलावा ये औसाफ और किसी में नहीं है। और उधर से जब हुजूर को फरमाया गया अब इस राज के ऐलान का वक्त आ गया है, तो नबी पाक तलाश में फरमाते सबसे पहले ये राज सिद्दीक़ अकबर को बताऊंगा। नबी पाक सिद्दीक़ अकबर की तलाश में, सिद्दीक़ पाक नबी पाक की तलाश में मुलाकात होती है, तो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सबसे पहला जो जुमला सिद्दीक़ अकबर को कहा, फरमाया या अबा बकर इन्नी रसूलुल्लाह इलैका व इलन नास जमीआ। अल्लाह ने मुझे तेरी तरफ और सारे रसूल लोगों की तरफ रसूल बना के भेजा है। अब ये उलमा समझते हैं अगर सिद्दीक़ पाक से नबी पाक ये फरमाते इन्नी रसूलुल्लाह इलन नास जमीआ, अल्लाह ने मुझे सब लोगों की तरफ रसूल बना के भेजा, जुमला मुकम्मल था। लेकिन हुजूर ने ये नहीं फरमाया, फरमाया इन्नी रसूलुल्लाह इलैका व इलन नास जमीआ, ऐ अबू बकर अल्लाह ने मुझे तेरी तरफ रसूल बना के भेजा और तेरे बाद सारे लोगों की तरफ रसूल बना के भेजा। पता ये चला कि नबूवत और रिसालत का मामला अबू बकर के साथ अलग है और पूरी उम्मत के साथ अलग है। यही वजह है कि मैंने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमाया अगर सारी उम्मत के ईमान का वजन करके तराजू के एक पलड़े में रखो, दूसरे पलड़े में अबू बकर के ईमान का तराजू में पलड़े में वजन रखो, फरमाया मेरा कल्ला अबू बकर का ईमान पूरी उम्मत के ईमान पर, पूरी उम्मत के। इसकी मैं वजह भी आपको बताऊंगा कि क्यों ये भारी है ईमान अबू बकर सिद्दीक़ का पूरी उम्मत के ईमान पर। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ सिद्दीक़ अल्लाह ने मुझे तेरी तरफ और सारे लोगों की तरफ रसूल बना के भेजा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने आज के क्या मंदी का सब पहले बैठे बस कलमा पढ़ने नहीं दे रहे। कलमा पढ़ने के बाद अर्ज़ किया मा दलील का, हुजूर क्या दलील है आपके पास आपकी नबूवत की। अब एक हदीस पाक है सियासत में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने जिस पर भी कलमा पेश किया, इस्लाम पेश किया, दीन पेश की, दावत पेश की, तबलीग की, उसने कुछ वक्त मांगा, किसी ने दलील मांगी, किसी ने कुरान मांगी, किसी ने निशानी मांगी, किसी ने मोहलत मांगी, किसी ने मौजा मांगा, इल्ला अबू बकर सिवाय अबू बकर के। फरमाया उधर मैंने दावत पेश की, उधर उसने कलमा पढ़ी। लेकिन ये जो रवायत मैं आपको सुना रहा हूँ इसमें यह है कि अबू बकर सिद्दीक़ ने दलील मांगी है। तो इन दो के दरमियान तत्वीक क्या होगी? मुहद्दिसीन फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक़ ने दलील मांगी भी और नहीं भी मांगी। मांगी इस तरह के कलमा पढ़ने के बाद मांगी, और दूसरी वजह यह है कि अपने लिए नहीं मांगी, अपना उनको इत्मीनान था। फरमाया बाहर निकलूंगा, अबू जान, अबू लाहब, उतबा, शैबा एंड कंपनी ये मुझे घेर लेंगे, ये कहेंगे क्या दलील दे के कलमा पढ़ा है। हुजूर दलील अपने लिए नहीं मांगता, आपके दुश्मनों का मुंह बंद करने के लिए मांगता। मां दलील का हुजूर दलील क्या है? लो जी सरकार ने जो दलील दी, मेरे आका ने फरमाया मेरी नबूवत की दलील अश-शैखुल लज़ी लक़ीतहु बिल यमन, मेरी नबूवत की दलील यमन में बैठा हुआ वो बाबा है जिसे तो मिल के आया है। यमन में बैठा वो बाबा है जिसे तो मिल के आया है। हज़रत सिद्दीक़ पाक कहते हैं कम मिन शैखिन लक़ीतहु बिल यमन, या रसूलल्लाह मैं तो यमन में बहुत से बाबू से मिल गया हूं, आप किस बाबे की बात कर रहे हो? बात और पक्की होने लगी है। हुजूर ने फरमाया अश-शैखुल लज़ी अफादका बिजाता, मैं सारे बाबू की बात नहीं करता, मैं उस बाबे की बात करता हूं जिसकी लिखी हुई नाते तेरी जेब में पड़ी है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मैं नाता वाले बाबे की गल करता, मैं दुनिया बाबे की गल ना करता। अब उलमा तशरीफ फरमा है, ये आपने रिवायत सुनी है, मेरे आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जमीन के सीने पर, इस नीलगू आसमान के नीचे अपनी नबूवत की, रिसालत की, खत्मे नबूवत की सबसे पहली जो दलील दी है वो क्या दलील दी है? हुजूर ने चांद बाद में जो
ٹکڑے کیا ہے، سورج بعد میں ڈوبا ہوا ہوگا ہے، سوکھی کھجوریں بعد میں ہری کی ہے، کنکروں اور پتھروں سے کلمے بعد میں پڑھوائے ہیں، پتھروں سے چشمے بعد میں جاری کیے ہیں، انگلیوں سے چشمے بعد میں جاری کیے ہیں، آسمان کے ستاروں کی چالوں کو بعد میں بدلا ہے، میرے مصطفیٰ نے کھاری کنوں کو میٹھا بعد میں دیا ہے، مولا علی کی دکھتیوں کو وہ آبدان لگا کے بعد میں درست کیا ہے، سیابی کی لاٹھی کو نور میں تبدیل بعد میں کیا ہے، اور کھجور کی سوکھی شاخ کو تلوار میں بعد میں تبدیل کیا ہے۔ آخری نبی نے اپنی نبوت کی جو سب سے پہلی دلیل دی ہے وہ دلیل جمل میں بیٹھے ہوئے ایک بابے کو بنایا ہے، اور آج جیلم کی کال کوٹری میں بیٹھ کر ایک بے ایمان کہتا ہے بابے کے شاید کوئی نہیں، یہ اتنا بڑا بکواس ہے، بابے بے قیمت چیز نہیں ہے، بابے بے قدر چیز نہیں ہے، یہ بابے اتنی بڑی شے ہے کہ آخری نبی اپنی نبوت کی پہلی دلیل اگر بناتا ہے تو جمل میں بیٹھے ہوئے ایک بابے کو بناتا ہے۔ اگر یہ بابے بے شے ہوتے، اگر یہ بابے بے قدر ہوتے، اگر یہ بابے بے قیمت ہوتے تو اللہ کے نبی اپنی نبوت کے لیے پہلی دلیل کسی بابے کو نہ بناتا، اللہ کے رسول نے نبوت کی دلیل بنا کر کائنات کو یہ پیغام دے دیا، امت کو یہ پیغام دے دیا کہ قیامت تک کسی گمراہ کی گمراہی کے نہ ہونا، میں بابوں کی پگڑیوں کے دوروں کو بلند کر کے جا رہا ہوں، یہ بابے اتنی بڑی شے ہوتے ہیں کہ میری نبوت کی دلیل ہوتے ہیں، میری نبوت اور رسالت کی برہان ہوتے ہیں، حجت ہوتے ہیں، نبی واقعہ اپنی نبوت اور رسالت کی دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے تو بابے کے وجود کو پیش کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ عقیدہ نیا آیا ہے کہ بابے کے شاید کوئی نہیں، بابے کے شاید کوئی نہیں، بابے کے وہ جڑائے گا اما شاید کوئی نہیں ہے، اس کو باقی آپ کیا گل کرنا جڑا اپنے بے کی نہیں مننا، دیکھو نا اور اس کی جناب اللہ اور کیا وہ ایک مشہور بھی ہے، ایک مقولہ مشہور ہے، ایک وہ بچہ سی نا وہ کھلی جب پیشاب کرنا پہ آج ہی ریٹ طرح کو موضوع بتا آیا اس نے کہا کیا پڑھا کم کر چل پڑھے جو گل جلا وہ اس نے اپنے کو کیا ہوتی ہے کرنا اس نے کیا وہ لکھا ہے اس کی کیا یہ ابا جناب نے اس کو کیا لکھا وہ جرا اپنی اماں کی آنا کہ اماں تے شاید کوئی نہیں ابا تے شاید کوئی نہیں اس کے سنبھالے تو کیا کیا کر سکتے بہرحال نبوت کی دلیل اللہ کے نبی نے وہ بنایا ہے تو بابو کو بنایا ہے، رسالت کی دلیل بنایا ہے تو بابو کو بنایا ہے، اور بابا بھی ایسا بنایا ہے۔ حضرت صدیق پاک حیران ہو کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ 1000 میل کا سفر، سبحان اللہ، یمن کی ایک کوٹڑی، ایک بابا 390 سال میں، ایک میں، آپ ہماری باتوں کو یہاں بیٹھ کے سن رہے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو میرے نبی پاک نے جو فرمایا اس نے میں پنجابی سے ترجمہ کرا، حضور فرمایا او میرے آپ بولیا صدیقہ، سبحان اللہ، او میرے آپ بولیا رفیقہ، سبحان اللہ، او میرے آپ بولیا سجنہ، او میرے آپ بولیا جانا، سبحان اللہ، او یمن نہ باوا، آسمانی کتابوں میں آنے والے علم کے ذریعے سے مجھے جانے تو میں تو رب سے براہ راست علم پاتا ہوں، میں اس باتیں کو نہ جانوں یہ کیسے ہوگا؟ اکیلے میں بیٹھ کر جو بات کر رہے تھے رب مکے میں بیٹھ کر مجھے سنا بھی رہا تھا، بتا بھی رہا تھا، جہاں میرے دشمنوں کے منہ پر یہ بات کہہ دے کہ تو نے کیا دیکھ کر نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے نبی پاک علیہ السلام کے ان کے غلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب باہر نکلتے ہیں پتہ چلتا ہے ابو بکر نے کلمہ پڑھ لیا، ابو بکر ایمان لے آئے، ابو بکر اسلام لے آئے، ابو بکر نے غلامی اختیار کر لی، ابو بکر نے سرکار کی نبوت کی تصدیق کر دی، انہوں نے گھیر لیا اور کہے ابو بکر تیرے جیسا عقلمند آدمی، تیرے جیسا دانا آدمی، تیرے جیسا دانشمند آدمی، تیرے جیسا دانشور آدمی، یہ کیا فیصلہ کر گیا ہے؟ حضرت بکر صدیق نے کہا میں نے درست فیصلہ کیا ہے، یہ اللہ کے نبی ہے، یہ اللہ کے رسول ہے، یہ آخری نبی ہے، میں ان کی نبوت کی تصدیق کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا دلیل ہے؟ تو حضرت صدیق پاک نے جب یہ دلیل پیش کی تو ابو جہل اور ابو لہب کمپنی وہ توبہ توبہ کرتے بھاگنے لگے، توبہ توبہ توبہ، یہ بھی محمد کے جادو میں آ گئے، محمد نے جادو کے ذریعے سے اس کو بھی قائل کر دیا، حالانکہ جادو نہیں تھا، وہ نبوت کی کھلی کتاب تھی جس کو سب سے پہلا جس کا صفحہ صدیق پاک نے پڑھا، اور یہی وجہ ہے کہ صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ کا مرتبہ اور مقام اور آپ کا وزن پوری امت کے مقابلے میں نبی پاک علیہ السلام نے ایک طرف رکھا ہے۔
آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جیسے پہلے آپ کو حدیث بیان کی، پوری امت کو اگر ترازو کے پلڑے میں ایک رکھو اس کا ایمان، صدیق پاک کا ایمان کلے کا ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو، کلے صدیق کا ایمان بھارا ہے. کیوں؟ آپ اندازہ کرو اس دوسرے پلڑے میں سارے صحابہ کا ایمان ہے، اہل بیت کا ایمان ہے، اولیاء امت کا ایمان ہے، صلحاء امت کا ایمان ہے، اشرا مبشرہ کا ایمان ہے، 4 جہاں کا ایمان ہے، اصحاب بدر کا ایمان، غازیوں کا ایمان، شہیدوں کا ایمان، مہاجروں کا ایمان، غوث کتب ابدال سب کا ایمان، محدث مفسر علماء صلحاء سب کا ایمان. یہ ترازو کے ایک پلڑے میں جمع کر کے پوری امت کے ایمان کو رکھو. فرمایا دوسرے میں ابو بکر کے ایمان کو رکھو، کل ابو بکر کا دل بھاری. یہ کیسے بھاری ہو گیا؟ امت کے ایمان لانے کا سلسلہ تو قیامت تک جاری رہے گا. وہ وزن بڑھتا رہتا ہے تو ساتھ صدیق کے ایمان کا کیسے بڑھتا رہتا ہے؟ اس کے لیے آپ کو میں ترمذی کی ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، علماء کی توجہ کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلو اجر بها واجر من عمل بها كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا جس نے اسلام میں کوئی نئی بات جاری کی، تو اچھی بات جاری کی، اس کو اس کا اجر ملے گا، اور جو اس پر عمل کرے گا اس کے اجر کے برابر اس پہلے کو بھی ثواب ملے گا. اسی سے آپ صدقہ جاریہ کو جاری کرتے ہیں. یعنی کسی نے کوئی اچھی بات کی ابتدا کی، اس کو اس کا اجر مل گیا. اب اس کی اتباع میں جب دوسرا یہ عمل کرے گا اس کو تو عمل ملے گا، لیکن اس کے برابر اس پہلے کو ثواب ضرور ملے گا. اب آگے 2 بندے ہو گئے، پہلے کے کھاتے میں 2 کے ثواب کے برابر ہو گیا. تو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ کلمہ سب سے پہلے پڑھ کر اسلام میں داخل ہونے کی بنیاد رکھنے والا ابو بکر ہے. اب قیامت تک جو ایمان لاتا رہے گا اس کے ایمان کے کھاتے میں جتنا وزن بڑھے گا صدیق کے کھاتے میں اتنا بڑھتا رہے گا. یہی وجہ ہے کہ پوری امت کا ایمان ایک طرف، ابو بکر کا ایمان ایک طرف، کیونکہ جو امت بڑھتی چلی جاتی ہے تو وہی ابو بکر صدیق کے ایمان کا پلڑا بھاری ہوتا چلا جاتا ہے. قیامت تک کلمہ پڑھنے والے کے ایمان بڑھتے چلے جائیں گے، صدیق کے پلڑے کا وزن بڑھتا چلا جائے گا. کیوں؟ یہ سعادت صدیق کے حصے میں آئی ہے. سب سے پہلے صدیق نے کلمہ پڑھا، تصدیق سب سے پہلے صدیق کی بات میں کی. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خصال الخیر، حدیث میں خصال الخیر 360 خصلہ. حضور نے فرمایا نیکی کی، خیر کی، بلائی کی 360 خصلتیں ہیں. آپ سمجھ لیں کہ یہ جو سمجھ لیں کس میں ہیں، کتنی قسمیں تھیں؟ خیر نہیں ہو توجہ ہے 360 کتنی بلائی کی 360 خصلتیں ہیں. اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل اللہ واحدا. جب اللہ اپنے بندے سے بلائی کا ارادہ کرتا ہے اس میں بھی ایک پیدا کر دیتا ہے. یعنی ان 360 میں سے ایک خصلت بندے میں رب رکھ دیتا ہے، ایک خصلت پیدا کر دیتا ہے جس بندے سے رب بلائی کا ارادہ کرتا ہے. حضرت صدیق پاک کھڑے ہوئے، آج کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ سب قربان ہو گئے، کیا مجھ میں بھی کوئی خصلت ہے؟ یعنی 360 میں کوئی ایک میرے وچ بھی ہے؟ تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کلھا فیک یا ابا بکر ہنیئا لک. فرمایا ابو بکر ایک نہیں، پوری 360 اللہ نے تجھ میں رکھی ہوئی ہے، مجھے مبارک ہو. یہ وجہ ہے کہ صدیق افضل ہے، یہ وجہ ہے کہ صدیق کے پلڑے کا وزن بھاری ہے. کسی میں 1، کسی میں 2، کسی میں 10 صدیق ہو ہے. فرمایا پوری 360 کا کچھ نہیں رکھی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے ایک رات تھی، بڑی صاف ستھری رات تھی، تارے آسمان پر بڑے صاف ستھرے تھے. تو میں نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ ہے کوئی ایسا بندہ جس کی نیکیاں ان تاروں کے برابر ہوں؟ یعنی تارے گنے تو نہیں جا سکتے، یعنی ان گنت بے شمار. فرمایا ہاں وہ عمر ہے. آپ فرماتی ہیں میں کچھ پریشان ہوئی کہ اگر عمر کی نیکیاں اتنی ہیں تو میرے باپ ابو بکر کی نیکیاں کدھر گئی؟ یہ تو اتنی نیکیاں عمر کی ہوگی. تو فرماتی ہے راوی اور پوچھا میں نے یا رسول اللہ پھر میرے ابا جی؟ فرمایا عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی غار کی ایک نیکی کے برابر.
عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی غار والی ایک نیکی کے برابر نہیں ہے. اور حضرت عمر خود فرماتے ہیں مجھے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یا عمر انت حسنۃ من حسنات ابی بکر، تو ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کا ہے. تو ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے. اور وہ کیا نیکی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کی تبلیغ کے ذریعے سے اسلام میں آئے. حضور یہ بتانا چاہتے ہیں اگر ابو بکر تبلیغ نہ کرتا تو آپ کہاں اسلام میں آتے؟ اے عمر آپ ساری زندگی ابو بکر کا شکرانہ ادا کریں. انت حسنۃ من حسنات ابی بکر. یہ سیدھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے. میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں. کسی دروازے سے نمازی کو بلایا جائے گا جس نے نمازیں زیادہ پڑھی دویا عمل کان من آل صلاۃ دویا من باب الصلاۃ. جو نمازی ہوگا اس کو نمازیوں کے دروازے سے بلایا جائے گا. من کان من آل صیام، جو روزے دار ہوگا اس کو روزے داروں کے دروازے سے بلایا جائے گا. دویا من باب الصلاۃ صیام. جو حاجی ہوگا اس کو حاجیوں کے دروازے سے، صدقے خیرات والوں کے دروازے سے، زکات والوں کے دروازے سے. الگ صدیق پاک کھڑے ہوئے آپ کی سونیا کوئی ایسا بھی ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر اور کوئی ہوگا نہ ہوگا وہ تو ہے جس کے نام کی دعائی جنت کے 8 دروازوں سے ہوگی. 8 دروازوں سے تجھے پکارا جائے گا. یہ میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیے ہوئے انعامات ہیں. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر ائمہ نے یہ بات نقل کی ہے کہ ابو بکر صدیق کا جو افضلیت کا مقام ملا ہے، جو مرتبہ ملا ہے، جو شان ملی ہے، جو مقام ملا ہے، وہ روزوں کی وجہ سے نہیں ملا، اگر نمازوں کی وجہ سے نہیں ملا، وہ صدقے اور خیرات کی کثرت کی وجہ. اگرچہ یہ اس میں کثیر تھے لیکن ابو بکر صدیق کو یہ مقام صدقے اور خیرات کی وجہ سے نہیں ملا، روزوں اور نمازوں کی کثرت کی وجہ سے نہیں ملا. ولیکن شیء وقر فی قلبہ، فرمایا لیکن ایک شے تھی جو ابو بکر کے دل میں تھی جو کسی کے پاس بھی نہیں. اور وہ شے کیا تھی؟ وہ راز نبوت تھا. وہ راز نبوت کا ایسا دروازہ تھا جو صرف صدیق اکبر کے سینے میں کھلا ہے. فرمایا اس راز نبوت کی اختصاص کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کو نام تعالیٰ نے سب سے افضل و اعلیٰ مقام دیا ہے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما صب اللہ فی قلبی اللہ قد ثبت فی قلبی ابی بکر. فرمایا اللہ نے جو میرے سینے میں ڈالا ہے میں نے وہ ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا. یہ ایسی بات ہے، یہ ایسی بات اگر کوئی پیر صاحب یہ کہہ دے اپنے مرید کے لیے کہ میں نے اپنے سینے کا فیض اس کو دیا ہے تو اس مرید کے لیے کیا جناب وہ کہے گا میرا پیر، میرے پیر نے کہا ہے، میرے ویسے تو سارے مریدان حضرت صاحب نے فیض یافتہ، حضرت صاحب نے فیض یافتہ، لیکن حضرت صاحب اگر خود کسی کو کہہ دے کہ میں نے اس کو فیض دیا ہے تو اس کی کیا شان ہوگی. میرے آقا نعمت حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے والد گرامی اور مرشد گرامی خواجہ خواجات خواجہ غلام حسین غزنوی نیلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں بچیاں بھی صاحبزادیاں بھی مریداں بھی خلیفیاں بھی فیض تقسیم کیتا ہے تو صدیقی پر ڈولے ہیں، صدیقی پر ڈولے ہیں. مطلب کیا کہ لاڈ اتنا تھا کہ میں نے فیض کا کوئی الگ ہی جناب حساب دیا ہے اور پھر وہ دنیا میں دیکھا ہے کہ 20 صدیقی پر دنیا نے فیض ڈولا ہوا دیکھا. تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے بھی نبوت کا فیض سے ہوا میں تقسیم کیا، لیکن جب صدیق اکبر کی بات آئی تو فرمایا تقسیم نہیں کیا، سارا کا سارا ڈول دیا صدیق اکبر سے سینے میں. اللہ نے جو میرے سینے میں ڈالا وہ میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا. اب جب اتنا بڑا فیضان نبوت وہ ابو بکر کے سینے میں آیا تو کوئی سکالر اٹھ کر اگر یہ کہہ دے کہ جی وہ سیاست دان نے بڑے چنگے سن لیکن بلائے کچھ کامل نہیں سن، اس کی عقل ماری گئی کہ نہیں ماری گئی؟ اس کی مات ماری گئی کہ نہیں ماری گئی؟ اور جس کو نبی نے اپنے سینے کا وارث بنایا ہے اور جس کو نبی نے اپنے سینے کی وراثت دی ہے وہ سیاست میں بھی کمال ہے، وہ ولایت میں بھی کمال ہے، وہ خلافت میں بھی کمال ہے، وہ صداقت میں بھی کمال ہے. بس آخری بات سنیے اور اس کے بعد اجازت. میرے نبی پاک علیہ السلام معراج کے موقع پر یہ واقعہ تو سارا سنیا ہے. معراج کے موقع پر حضور جب مسجد اقصی میں گئے تو اگے مصلی پیچھے ہے، امام کی جگہ خالی ہے،
نبیاں نہیں صفا بندیاں سبحان اللہ سبحان اللہ نبی سارے 1.25 لاکھ نبی کہو گے سبحان اللہ صفوں میں حضور آگے سبحان اللہ آج فرماتے ہیں وہ امامت وہ صفے انبیاء مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے حضرت جبریل نے سرکار کو بازو سے پکڑا سبحان اللہ آج کیا یا رسول اللہ حضرت آدم کا حضرت عیسیٰ سارے نبی موجود ہیں سبحان اللہ مسلح پر کوئی نہیں کھڑا رہا سبحان اللہ مسلح پر تو سب کرو سبحان اللہ سبحان اللہ انتظار تو سب ہے سبحان اللہ مسلح پر تو سب کرو سبحان اللہ وجہ کہ نبیوں میں جو جڑا سارے تو افضل تے اعلی ہے اور امامت کرا جو کہ اتھے جماعت ہے نبیوں نہیں سبحان اللہ غیر نبی کوئی نہیں ہے تو اصول ہے کہ نبیوں میں جو جڑا سب تو افضل ہو سی امامت کا ہی شک ہے کہ افضل ہونا چاہیے ہے تو نبیوں میں جو جڑا سب تو افضل ہے وہ جماعت کرا سی لہذا حضور نبی سارے شانہ دے جماعت تو سب کرا سکتے ہیں کیونکہ نبیوں میں جو تو سب افضل ہے ایک گل ہو گئی اور اتھے مسجد اقصی نے بھی ایک امتحان رکھو تو ایک امتحان لیا وہ مسجد نبوی نے سبحان اللہ آج وہ مسجد نبوی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع مثال جا رہے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کو آنکھوں نماز پڑھائے سبحان اللہ سبحان اللہ ابو بکر کو آنکھوں نماز پڑھاوے سبحان اللہ وجہ کیا ہے فرمایا اور نبیوں کی جماعت تھی سبحان اللہ سبحان اللہ اتھے نبیوں میں جو جڑا سب تو افضل ہے وہ مسلح پر کھڑی اے صحابیوں کی جماعت ہے اتھے صحابہ میں جو جڑا سب تو افضل ہے وہ مسلح پر کھڑی نبی موجود ہو تو افضل کی موجودگی میں مفضول جماعت نہیں کرائے گا صحابی موجود ہو افضل کی موجودگی میں مفضول جماعت نہیں کرائے گا لہذا نبی پاک نے دسیا اقصی نے بھی کہ نبیوں تو سب تو افضل ہے اور مسلح پر ہے تو مدینے میں جو صحابیوں میں سب تو افضل ہے اور مسلح پر حضرت عائشہ کہ دیگر کچھ ازواج مطہرات کچھ اور صحابہ کرام نے مشورہ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر حضور کی مصلی پر جاری کرنے لگے اور وہ پیسہ نہیں جماعت کریں سکنے لہذا کسی اور کی آتی ہے حضرت عمر تھوڑے ڈاڑے دلا دے انہوں کی آتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو جماعت کھڑی کی تھی لو جی نبی کریم علیہ السلام نے بات نہیں اتنی کہ حقیقت تھی کہ سرکار آدمی دو آدمیوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے بھی مسجد میں نہیں آ سکتے تھے لیکن اتنا اہم مسئلہ ہے جس کو یہ بے ایمان سے نہیں کہتے ذلی مسئلہ ہوتا تو حضور فرماتے چلو ٹھیک ہے ہوگی گل وہ جیسے کتاب والا قلم والا معاملہ تھا حضور کہہ لے آؤ قلم تو میں کچھ لکھ دیا حضرت عمر فرمایا کہ کافی ہے جی اللہ نے کتاب کا ذلی مسئلہ تھا حضور فرمایا چلو ٹھیک ہے جان دو ایک مسئلہ بھی اگر ذلی ہونا تو حضور فرماتے جان دو کوئی بات نہیں لیکن حضور کو پتا تھا کبھی مسئلے میں کوئی معاملہ خراب ہو رہا ہے نبی کریم علیہ السلام نے اس طرح اپنے اجرے مبارک میں پردہ پیچھے ہٹایا تو فرمایا لا 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 تے وجہ فرمایا نہیں ہوئے اور نہیں ہو نہیں ہوئے اللہ بھی نہیں مننا تے مومن بھی نہیں مننے کہ ابو بکر تو علاوہ کوئی اور امام بنے سیاسی تاریخ عزیز ہے فرمایا اللہ بھی نہیں مننا مومن بھی نہیں مننے ابو بکر موجود ہوئے تے کوئی اور خلیف جماعت بنائے امام بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے یہ مسئلہ قطعی کر کے بتا دیا فرمایا ایک اللہ بڑا فیصلہ نہیں مومن بھی سارے یہ کہتے آڑے جماعت نہیں ہے نبی کی زبان سے یہ نکلا ہے جو مومن ہے وہ ابو بکر صدیق کی خلافت کا انکار نہیں کر سکتا قطعی اجماع مومنوں کا نبی پاک خود اس کی طرف اشارہ کر کے گئے یہ علماء کے لیے کہہ رہا ہوں یہ جو بے ایمان کہتے ہیں زنی ہے یہ حدیث بتاؤ سارے مومنوں سے حضور فرمایا مومن سارے نہیں مننے کیا مطلب حضور یہ بتانا چاہتے ہیں مومنوں کا اجماع ہے مومنوں کا اجماع ہے مسلمانوں کا اجماع ہے اور جس اجماع کو نبی اپنی زبان سے بیان کر کے جائے وہ زنی نہیں ہو سکتا وہ قطعی ہے اے پہلے ساری تحقیق اس میں پاوے زبدے کٹو اس پاوے کبرے کٹو تو پاوے سگرے کٹو اس مار کے کیا اس کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن نہیں مانتے اللہ بھی نہیں مانتا کہ جب حضور اپنی زبان کو آکھیا وہ میں بھی نہ ماننا فرمایا نا پہلی باری تیرے والی آپ کی طرف کو آکھے نے فرمایا میں بھی نہ ماننا اللہ بھی نہیں ماننا مومن بھی نہیں ماننے کہ مصلی خالی ہوا ہے
ابو بکر موجود ہو ہے تو کوئی اور آ ہے تو مطلب کیا بنا؟ حضور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ابو بکر کی خلیفہ نہیں بننا، جنہیں ابو بکر کی امام نہیں بننا، وہ مومن ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کی نتیجہ یہ ہے کہ حضور فرما رہے ہیں مومن اور نہیں بننے کہ کوئی اور خلیفہ ہوا ہے تو جے اس خلیفے کی خلیفہ نہیں بننے مومن ہی کوئی نہیں ہے، تو جے مومن ہی کوئی نہیں اس میں سڑی بحث کری ہے۔ یہ تو مسئلہ ہے مسلمانوں میں، لہذا دھیان سے مولوی صاحب، دھیان سے مولوی صاحب سبیر سے زیادہ ہے اگر کہا ڈاڑی ہے یہ تو کوئی نہیں ٹائم لگی تو سا انجو دا بکری کی طرح کھوتے کی طرح پاویں بھیڈا لے لی طرح ٹکرا مارو ایک کاند نہیں ٹہنی سپیڈ کاٹ رکھو تو نے فائدے سے گل کرنے اپنا ماتھا زخمی ہو سے زیادہ زور نہیں مارے تو ڈگے ہو دماغ میں چلے جا سو کیونکہ ایک کند اتنی پکی ہے، ایک اتنی پکی کند ہے کہ اس کی کسی اور نہیں بنایا، اس کی کملی والے آقا اپنے مضبوط افنر بنا کے گئے۔ ایک بڑا شیطان بے ایمان نہیں ڈائی سکے تو نکے چہریاں نہیں کیا ضرورت ہے کو ڈھان ایک کند بہت پکی ہے، یہ بڑے پکی ہاتھاں نہیں بنی ہے، تے بڑے پکے مٹیریل نہیں بنی ہے، تے بڑے پکے کھاتے نال بنی ہے، تے بڑے پکے انجینئر بنائی ہے، تے بڑے سچے بندے گل کیتی ہے کہ ایک کند نہیں کہن لگی قیامت تک نہیں کہن لگی ساری دنیا میں بے ایمان زور لا لو صدیق اکبر کی خلافت اور امامت کی افضلیت کی کند اے نبی پاک خود کھڑی کر کے گئے صرف پچی جیسا مدھے پچی جیسا ایک کند نے کہی جازو تو میں ایک گل اور کریں کیا بات ہے، سبحان جازت ہے سبحان اللہ۔ ویسے میں پہلے آخری دیا سا آخری گل لیکن گل بڑی چسپ کیا سمجھنا اے جڑا سی نا جہانگیر بادشاہ مغلاں اس نے دور نے وچ شیعوں کا بڑا زور سی، اس نے جڑا سالہ سی نا آصف جاہ وہ شیعہ سی، اسی زنانی بھی شیعہ نہیں اور اس نے پھر وساطت لانا یہ پھر چوبے شوبے پائی نا بانی کے پاگا شکا کا میرا جی ان نصیر الدین صاحب آنا ہم سے باہر پکڑو ہے اندر رکھو پکا شکا بنی نہیں رہے جہانگیر ہے ادھر اس کے آ رہا ہے کوئی نہیں ہے جو سنی مولوی ہے نا یہ ہمیں لگے رہنے ہیں کچھ بھی نہیں ہے عقل کا تو جہانگیر بڑا پکا سنی تھی، بڑا پکا سنی اس آخیا چلو ٹھیک ہے جان دینا یا تھوڑی بہن اوپر میں بیوی ہے میری لیکن ایمان نہیں دیتا کوئی قائل کرو۔ اس آخیا کہ میں ایران میں بڑا مناظر بلانا ہے وہ تکیا اس نے سنی بولی کہ لمبوں کی طرف اس آخیا لیا جے سارے مولوی لمبے پہ گئے تو جے کوڑے مسلک کی میں رکھی کیا کرتا ہوں میں بادشاہ ہوں میں تو نہ لگو سا جڑے چنگے تگڑے تو لیا یہ کوڑا مسلک پھر میں رکھی کیا کروں کہ جڑے جناب اتنے زیادہ ہوئی روٹیاں کھاؤں بادشاہ کی تنخواہ وہ لائیں گا نہیں میں جناب آنا جگہ جگہ سنی مولوی نے جے سنی اس نے جناب والا نہ قابو آئی جب تو میں شیعہ ہو گیا تھا اس آگیا موقع چنگا ہے بادشاہ شیعہ ہو گیا سب ساری سسمت شیعہ ہو گیا اس ایران پیغام بھیجا کہ تگڑا کو مناظر بھیجو تگڑا بندہ بھیجا ہے آخری کرتے رہو جی ہندوستان پر قبضہ کریں گے بادشاہ کے لیے سے بندہ بالکل پورے جناب والا سارے علوم نہ جاننے والا ہے نال اس کی سمجھائی بھیجا سیدھا دلی نہ آئی ہے پہلے لاہور ہوئی نہ ہے اے کیوں اے لاہور ہے فقیر لوگ درویش لوگ زیادہ ہونے تو یہ پڑھے لکھے کوئی نہیں ہونے انہیں کوئی کتابیں شاپیں نہیں پڑھی ہونی نا تو انہیں مخلوق خدا نال لائی ہونی جب مریدوں نے جب کٹھا اسی نے جائے مناظرہ کرسی بابا آئی جیسی اس کا کتاب پڑھی نہ اس کی مناظرے کا پتا تب بڑا جناب داغ روک پہ جیسی کہ جناب بڑا مناظرہ ہے دلی میں چلسی نا تب 5 7 8 پیر جناب فقیر اس لاہور لمبے کیتے ہو سن دلی داخل ہونے تو پہلے روک تاری ہو جائے آ رہے ہیں وہ ساتھی ٹھیک ہے یہ کام بھی ٹھیک ہے یہ ہوں تیار ہویا جناب اللہ کتاباں یا پڑھنا شڑنا چکیاں کالے نیلے چوبے لائے پکا شکا پتیاں جناب سے ٹھول پہ اور لاہور آیا تو لوڑا ہے کو بابا کہ جس طرح کا کرا مناظرہ پھر ہم کچھ نہ اس آکے وہ راوی نے کنارے ایک بابا بیٹھا ذکر اسکار کرا تسبہ شسبہ کھڑوانے تو بندے شدے بابا اس نے اگر پیچھے ہونے تے وہ مطلب چڑھاوے شاہ دے اٹھا ٹھیک چڑھنے روزہ نماز کرنے رہنے آٹھ ہوئی یا بابا شادہ کرنے رہنے تے انہیں بھی کوئی نہیں ہے تو اس کو لگا جب تھوڑے ایک سوال میں جسم فاتحہ کی اپنا سیدھی نہیں پڑے اتھے لگی بسم اللہ نے ترکیب نہیں سمجھ لگی اتھے لگی
ہوں یہ چوڑیاں ٹوکے تیز کری کیا رکھا گیا میں تو دبا کری تو پیرے نے ٹوٹے ماری جاتا کیا بھاوی جانا بنا دلا اس نے کہا پترا سا بنا لے رہی ہے سب کی لوگ بنے اے اللہ اللہ کرنے اے تک لیتے ہی بیٹھے ہیں چکی ہے یہ سارا گھر ہے اسے چکے بھی بندے اپنے اللہ اللہ ہونا چڑھاوے چڑھنے ذکر اس کا لنگر پکڑے تو سڑ نہ لے کر نہ کر اس نے کہا نا تو اتنے مخلوق خدا اپنے ساتھ دکھائی ہوئے ان کو گمراہ کرتے ہو ان کو علی کا راستہ نہیں بتاتے ان کو حسین کا راستہ نہیں بتاتے تو تسبیح کھٹکائی دے بے ایمانیاں کرنا ہے یا میرا مناظرہ کر یا من لے کے تو میرے کو آگے اور سارے مزے میرے والے کر بابے کیا پترا مناظرہ کرنا کیا ہے اسے کہ مناظرہ یہ کرنا کہ اسے نہیں رستہ ٹھیک ہے تو دوسرا رستہ خراب ہے اسے کہ اس پر کر لے سب لیکن یار مجھے تو مل گیا ہے اسے نہ منن والا میری عرصے نہیں خواہش ہے یہ جو سارے سنی بولی ہے نا انہاں کے بھائی بھائی رجی نا کہ امام حسین نے کوئی یہ نشان بیان کرو کہ میرے دل میں سارے وہاں لڑ فرق ہے میرا دل اے سنی پٹی پٹی کا بیان کرنے کوئی اب تک یہ امام حسین کی شان بیان نہیں کر سکا کہ میں اپنی گدی پوچھ لی تھا وہ کیا بات ہے تو کوئی امام حسین کی شان بیان کر اس کو بات بناوا نہیں کر لگے اس کا کیا امام حسین کی بڑی شان ہے وہ شیعہ لیکن میں بابا تو ایک شان ہے میرے یا امام حسین کی مولا حسین کی یہ شان ہے کہ امام حسین کی قبر جس کربلا کی سرزمین میں موجود ہے اس کے 40 مربع میل میں اگر کوئی گناہگار آ کر دفن ہوتا ہے اللہ اس کی بلا حساب مغفرت کر دیتا ہے اللہ اس کی کوشش کر دیتا ہے بابا اپنی گدی پر اٹھیا تو اچھل گیا اس سے کیا واہ میرے حسین کی کیا بات ہے واہ میرے حسین کی کیا شان ہے واہ نبی نے یہ واقعہ کی کیا شان ہے واہ نبی نے دین پر کنبہ کو قربان کرنا لیا کیا بات ہے تیرے مقام اور مرتبے کی دانیہ کہا واہ شیعہ تیری کیا بات ہے کیسی شان بیان کی تھی آج تک یہ نشان نہیں کسی سنی بیان نہیں کی تھی کہ امام حسین کی قبر نے 40 مربع میل لے اگر کوئی بندہ دفن ہوا ہے وہ بخشیا جانا اس نے کہا وہ شیعہ تو 40 مربع میل اپنے میں آخر امام حسین کی شان ہے اگر 40,000 مربع میل لے بھی اگر کوئی دفن ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت کرتا ہے حسین مہار مولا نے نہ حسین ہے بھی اس نے کہا یہاں نہیں باوے کہ تجھے کسی گل کو ماری مارے ان بڑی مارے اب تمہیں بتاتے ہیں سو پڑھیا علم حقیقی ہے اتھے ایکو لفظ حقیقی ہے جھگڑا اور سب حقیقی ہے کہ بابولے شاہ گیا بابے آتا ہے یہ دسو اے امام حسین کی اتنی شانہ سیر متھے پر سبحان اللہ اس کو کیا بتاؤ کہ ایریا میں وہ کرنا رہتا تیار ہے تو نے 40 مربع میل پر کھلو گے ایریا بتا میں کرنا رہتا تیار ہے لیکن گل یہ ہے یہ شانہ انہوں کی ملیاں کس طرح ہے نبی نہیں وجہ کا امام حسین دوترے جی حضور نواز حضور انانا جی دوترے کی شان نانے کی وجہ تو ملی یا نانے کی دوترے کی وجہ تو لگی جی دوترے کی نانے کی وجہ لگی اس کا کہتے یہ دسو کہ دوترے کی شان زیادہ ہے یا نانے کی زیادہ ہے اس کا کہتی ہے کوئی پوچھنا نہیں گل ہے بابا باقی تو جہل بندہ ہے کوئی نہیں پتا نانے کی شان زیادہ ہے دوترے کی جو شان نبی نانے کی وجہ تو نبی نانے کی شانہ بہت اونچیاں ہیں اس باوے آکیا پھر یہ دس جب دوترے کی یہ شان ہے کہ اس کی قبر نے 40 مربع میل نے قریب اگر کوئی دفن ہوا تو بخشیا جانا تے جس نانے کی قبر نال ابو بکر صدیق کی قبر ملی ہے اے ساڑے باوے یہ دلیل کتابوں کوئی اے باوے دیتی دلیل اے شیعہ بڑی کوئی نہیں سی اس کا دس ہوئے اگر دوترے کی یہ شان ہے کہ 40 میل پر گناہگار دفن ہونا تو رب بخش دینا اس دوترے نے نانے کی اتنی بڑی شان ہے اس نبی کی قبر نال جس کی قبر نے کھلی ملی ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے اس ابو بکر صدیق کی قبر نال جس کی قبر نے کھلی ملی ہے اس کا نام عمر نہیں اے عمر تے ابو بکر کی قبروں اے نبی نے قبر ہوئی جنی جے دوترے نے پروسنا یہ عالم ہے تے دس نانے نے پروسنا کے عالم ہوتی میں کسی اور کی بات نہیں کرنا میں وکیل گنبد خدا کی بات کرتا ہوں اس سبب گنبد کے اندر ایک قبر نہیں ہے تے قبر نہیں مصطفیٰ کی قبر بھی اٹھائیے صدیق کی قبر بھی اٹھائیے فاروق کی قبر بھی اٹھائیے یا شیعہ کہ حسین کی قبر نہیں ہے
پڑھنے وہ وہاں سے واپس نکل گیا سیدھا ایران. یہ انتظار کرتے تھے دلی بولے کار شاہ کو نیو ان سے دونوں کو خط بھیجے نا قاصد بھیجے نا وہ ملک نہیں جا کیا کدھر ہے بادشاہ بھی اس کیا تھا وہ کدھر گیا ہی تھوڑا جناب والا جس نے تو بڑا انجینئر بلایا تو کدھر گیا وہ چاہیے ایران خط بھیج گیا اس کا کہ معاف کرو ہو سکے ایک اپنی کچی اکھی پر والا کا سید میرا دشمن ہے جس نے خط لکھی تھا بلایا ہے اے بھی آنا سر کہ ہندوستان کی جائز بوتن اور کس آخر سے پہلی لاہور ہونی تو تھا فقیر کا درویش ہونے انہوں کا علم کوئی جو جائز ہونے اس آخر جس ملک کے درویشہ میں آلہ اس کا بولیاں کے آلو سی سکے ایک مرمان لگا تو میرا اپنی بیزت کرو شکر ہے میرا کسی نام نکلا میں بندے ٹاکرا نہیں ہویا وہ جنہ کتابوں کی ہاتھ نہیں لایا جنہ درویشہ میں حال ہے کہ جنہ ساری تیار کتابوں نے کیا پیچھے رہنا انہوں مولیاں تو میرے ٹوٹے مار کر مجھے بیٹھنا کر رہے میری قیمہ کہیں نہ مجھے بیٹھنا الحمدللہ آج بھی اہل سنت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو باطل عقیدے کے ٹکرے کر کے قیمہ کر کے بیچ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں سچا عقیدہ عطا فرمائے سچا عقیدہ عطا فرمائے صحیح عقیدہ عطا فرمائے اور بس اتنی گل صدیق اکبر نے یاد رکھا ہے انہوں نے مقام اور مرتبے نہیں اور گلاں ساریاں چھوڑو جس ویلے سرکار نے روزے کو سلام کرنے ہونا تے پہلے صدیق نے قبر اپنی ہے پھر حضور نے اپنی ہے اس حکومت خضرا کہ مکی کو جب درود بھیجتے ہو نا تے حضور تک جب درود پہنچ گیا تے صدیق اکبر نال ہی ہونے مزے نکالے ہیں اساں اس منانے ہیں کوئی سرکار اساں چھوڑی کوئی نہیں جنہاں اس نہ بنائی ہے فلانی سرکار ٹمپانی سرکار ٹمپانی سرکار کچی سرکار نیوی سرکار تیری سرکار نیوی سرکار سچے علی کبے علی ٹیکر علی ٹالیاں علی بوجھے علی اماں علی ماٹے علی کوئی سرکار اساں نہیں چھوڑی جس نے اساں اس نہ بنائی ہے پھر اے شاہ او شاہ رسول شاہ کوڑے شاہ اگیلا شاہ پچھیلا شاہ کوئی پتہ نہیں کیڑا شاہ مسلم اے چادر اے دیکھ اے ٹھیک ہے جو بزرگوں کا اس بنا ہے پیران کا اس بنا ہے یہ جس پیر ہے نا اس آج تو سب منا رہے نکاح پیر ہے یہ نکاح پیر ہے یہ وہ پیر ہے جس کی ابو بکر صدیق آئے یہ وہ پیر ہے جس کی نبی پاک نے صحابہ کی جماعت کا پیر بنایا یہ پیران کا پیر ہے یہ امت محمدیہ سب تو بڑا پیر ہے اور ہمارا یہ نظریہ ہے کہ ہم جب بزرگوں کا عرس مناتے ہیں کسی پیر صاحب کو عرس مناتے ہیں تو پیر صاحب کی روح متوجہ ہوتی ہے اور جب ہم اشارے ثواب کرتے ہیں تو وہ ثواب جاتا ہے سامنے پیران نے دربار پر ثواب پہنچے یہ تک ہم بزرگوں ذرا خیال کریں آج جنہاں پیران عرس منانے ہو انہاں پیران کی روح کیڑی جگہ پہ متوجہ ہوئی ہے سبحان اللہ او مدینہ شریف سبحان اللہ یہ سارے ہاستے ہیں انہاں ہاستے اے مسجد ابدیہ جس طرح صدیق اکبر کم لائے تو سننے ہو سن تو نبی پاک کو پوچھنے ہو سکنا ابو بکر کیا کر لیا بڑے پیار نال بیٹھے ہو تو ابو بکر آخر سن یا رسول اللہ تساں نے نوکر میں یہ وفامہ کیتیاں انہوں نے شکر ادا کرنے واسطے مسیتی بہی میڑا تے تساں نے ذکر کرنے سبحان اللہ آج جب صدیق اکبر کو دو سے کوئی سن اس سال ثواب نے اس محفل نے تو سرکار پوچھ سن ابو بکر آج بڑے تحفے آ رہے ہیں ابو بکر دستا میں یا رسول اللہ اس سبز گنبد کے تھلے آج تساں نے غلاموں میں آگے تحفے بھیجے اس سے بڑا اور کوئی مقدر نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین.